اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے فلا تقل لہما اف. ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما. اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو. وقل لہما قولا کریما. جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ. یہ کمال کی بات ہے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو. ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو, ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ, ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو. ماں بوڑھی ہے, اٹھ نہیں سکتی, بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. تم جھڑک دیتے ہو اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے. کتنی بار پوچھتی ہو. تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی. اپنے باپ سے پوچھو جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا. لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے. ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے. دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ. قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر. نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا. آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں. تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا. یہ ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا,
یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے، اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے۔ 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل۔ 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی ہے، آئے گی پکڑ۔ ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ، غرور اور گھمنڈ۔ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا، تخت کا۔ ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا، قارون، حامان، شداد، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی۔ تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے۔ تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا، اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے۔ اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے۔ تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا۔ اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح، اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے۔ جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو، تواضع انکساری اچھی چیز ہے، اور کیسے پتہ چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے، ہر ایک کو اہمیت دیا کرو، اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے۔ یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر۔ تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے۔ اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہوں تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے۔ غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں۔